رمضان المبارک کی آمد تھی۔ فاطمہ کا گھرانہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس بار تو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا تھا کیونکہ اس بار فاطمہ کی خالہ عائشہ اپنی 2 بیٹیوں بینا اور ثنا کے ساتھ لندن سے ان کے گھر آ رہی تھیں۔ فاطمہ کو سحری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ اس بار رمضان کے مہینے میں اسکول کی چھٹیاں بھی تھیں۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوتی تو ظہر سے ذرا پہلے ہی جاگتی، پھر تھوڑی دیر بعد امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہی ہیں۔ اس کی والدہ جن چیزوں کا نام لیتی تو منہ بسوڑ لیتی اور اپنی پسند کی ایک آدھ چیز ضرور بنواتی۔ اس کی امی 3 بجے سے ہی افطار کی تیاریوں میں لگ جاتی تھیں۔ سحری کے لیے الگ سالن بنتا، ساتھ میں کچھ چیزیں افطاری کے لیے اور 2 قسم کے مشروب تو ضرور بنتے تھے۔ فاطمہ اپنی امی کی مدد بھی نہ کرواتی اور عشاء کی نماز کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی یا فضول قسم کے گیم شو سے لطف اندوز ہوتی۔ فاطمہ کی خالہ زاد بہنوں نے اس کے یہ معمولات دیکھے تو بہت افسردہ ہوئیں۔ عائشہ خالہ کے گھرانے کے طور طریقے بالکل مختلف تھے۔ وہ بیجا اسراف کی قائل نہیں تھیں۔ وہ افطاری میں بس کھجور کے ساتھ پانی پی کر افطار کرتیں اور پھر نماز مغرب ادا کر کے کھانا کھا لیتیں اور پھر تراویح کی تیاری کرتیں۔ فجر کے بعد عائشہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتیں، تھوڑی دیر آرام کرتیں، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتیں۔ ہلکا پھلکا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے تب ہی ہمیں غریب کی مشکلوں کا احساس ہوگا۔ فاطمہ اور اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئیں کہ عائشہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بینا اور ثنا کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں۔ انہوں نے عبادت کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ فاطمہ اور اس کی امی عید کی خریداری آخری عشرے میں کرتی تھیں، جب بازار میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا تھا، لیکن انہیں ان سب باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس بار عائشہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا، بلکہ جو تحائف وہ وہاں سے لائی تھیں ان سے کہا تم لوگ عید پر یہی پہننا۔ مقدس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر رمضان سے پہلے خریداری کر لیتی۔ خیریت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر فاطمہ اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان المبارک بالکل الگ طریقے سے گزارا تھا اور غریبوں کی مدد بھی کی تھی۔ اس مبارک مہینے سے فیض یاب ہونے کی کوشش بھی کی تھی۔ انہوں نے عائشہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے ان کو اندھیروں سے نکالا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی رمضان بالکل سادگی کے ساتھ گزارنا چاہیے اور غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔